ہمارے اساتذہ کے اس پہلے ایپیسوڈ میں ہمارے آج کے خاص مہمان ہیں جامعۃ الرشید کے شیخ الحدیث اور رئیس دارالافتاء، سینکڑوں طلبہ کو حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری شریف پڑھانے والے، جن کی صلاحیت، قابلیت اور قبولیت کا اندازہ صرف اس بات سے لگا لیجئے کہ اپنے تخصص کے سال وہ اکلوتے امیدوار تھے جو بانی جامعۃ الرشید حضرت والا مفتی رشید احمد نور اللہ مرقدہ کے اعلیٰ معیار اور میرٹ پر پورا اترے اور پورا سال اکیلے تخصص پڑھا۔ تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں حضرت مفتی محمد صاحب سے اور ان کے بچپن سے لے کے اب تک کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ استاد جی، سب سے پہلے اپنا مختصر تعارف، نام، آبائی علاقہ، اس حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین، جے ٹی آر والوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے اور آج پہلی دفعہ ہم اپنا تعارف کسی فورم پر پیش کر رہے ہیں۔ تو میرا نام محمد زرین ہے اور میرا آبائی علاقہ آزاد کشمیر راولاکوٹ تراٹکھل کے مضافات میں ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے نڈول۔ میں نے پرائمری تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی اور اس کے بعد پھر مڈل کی تعلیم کے لیے میں اپنے گاؤں کے سے باہر دوسرے گاؤں میں گیا اور 7ویں تک پڑھا۔ 7ویں پڑھنے کے بعد پھر میں نے شدید اصرار شروع کیا کہ مجھے حفظ قرآن کرنا ہے، اور خاندان میں والد صاحب کے علاوہ سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تم اسکول اچھا پڑھتے ہو، ہم تمہیں ڈاکٹر بنائیں گے۔ میں نے اپنی ضد باقی رکھی اور بالآخر میں کامیاب ہو گیا اور مجھے اجازت مل گئی اور پنڈی میں نے حفظ قرآن کریم مکمل کیا۔ تو پنڈی میں نے 2 سال میں حفظ کیا۔ اس میں مدرسہ ایسا تھا کہ اس میں سالانہ جیسے کتابوں کے طلباء کی 2-2.5 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں، ایسے حفظ کی چھٹیاں ہوتی تھیں۔ ویسے بھی ناغے بہت ہوتے تھے اور طرح طرح کے چھوٹے چھوٹے بانوں سے بھی ناغے ہوتے تھے۔ تو بہرحال 2 سال ہم نے اس مکمل کیا۔ پھر تیسرے سال میں وہ بھی اسی طرح چھٹیوں اور ناغوں سمیت ہم نے گردان مکمل کی اور اس کے بعد پھر ہم آگے درس نظامی کے لیے کراچی آئے۔ کراچی آنے کا پہلا پڑاؤ کراچی آنے کے بعد آپ کا کہاں تھا، اور یہاں جو کراچی میں اگلا تعلیم کا سلسلہ درس نظامی کا وہ کسی ایک ادارے میں مکمل ہوا یا مختلف اداروں میں آپ نے پڑھا، اور وہ کون کون سے ادارے؟ میں نے کراچی 1402 میں آغاز کیا تعلیم کا، 1982 میں، اور میرے کزن تھے یہاں نیوی میں، وہ ابھی ریٹائر ہو گئے ہیں، کمانڈر ریٹائر ہوئے ہیں، تو ان کے توسط سے میں جامعہ فاروقیہ کراچی میں داخلے کے لیے گیا۔ تو اصل میرا منصوبہ تو تھا تجوید پڑھنے کا، لیکن ہمارے محترم استاد مولانا یوسف کشمیری صاحب نے مجھے کہا کہ تجوید ہم ساتھ درس نظامی کے پڑھاتے ہیں، تم خواہ 2 سال اضافی لگاؤ گے تو درس نظامی میں داخلہ لے لو، تجوید ساتھ ہو جائے گی۔ تو ہم نے درس نظامی میں داخلہ لے لیا اور ہم نے شروع سے لے کر آخر تک 8 سال پورے مکمل جامعہ فاروقیہ ہی میں پڑھا۔ مشہور اساتذہ کے بارے میں کچھ بتائیں گے جن سے آپ نے علم حاصل کیا یہاں کراچی؟ سب سے بڑے استاد محترم ہمارے محبوب اور محب ہمارے استاد محترم شیخ المشائخ رئیس المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، جن سے ہم نے مشکات بھی پڑھی، جن سے ہم نے ترمذی بھی پڑھی، جن سے ہم نے بخاری بھی پڑھی۔ اس زمانے میں تینوں کتابیں حضرت خود پڑھاتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر دورہ حدیث کے اور بہت سارے اساتذہ تھے، جس میں حضرت مولانا عنایت اللہ شہید رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت مولانا حمید الرحمن شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا یوسف کشمیری صاحب رحمہ اللہ دامت برکاتہم، اور مولانا عبد الرزاق صاحب، حضرت مولانا عادل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خالد صاحب دامت برکاتہم، یہ چیدہ اساتذہ ہمارے۔ تو مولانا زیب صاحب دامت برکاتہم، جامعہ فاروقیہ کے بہت ہی مایا ناز ناظم تعلیمات حضرت مولانا عبد المتین صاحب، اور اس وقت وفاق KPK کے مسئول وفاق المدارس العربیہ حضرت مولانا حسین احمد صاحب، اور حضرت مولانا فضل اللہ صاحب جو اب جامعہ فریدیہ میں استاد ہیں اور اپنا ادارہ بھی بنایا ہے، اور اسی طریقے سے ایک اور مولانا عنایت اللہ صاحب جن کو ہم چھوٹے مولانا عنایت اللہ صاحب کہتے تھے۔ تو یہ ہمارے بڑے اساتذہ میں شامل ہیں۔ حضرت مولانا عبد الغفار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو عمرے کے سفر میں وفات پا گئے چند سال پہلے اور وہیں جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اس طرح اور کچھ اساتذہ ہو سکتے ہیں جو میں بھول گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، دورہ حدیث کے یہ اساتذہ ہیں جی۔ باقی درس نظامی میں تو ایک لمبی فہرست ہے۔ صحیح ہے۔ جس معنی اچھا دورہ حدیث میں ایک بہت اہم استاد مجھ سے رہنے لگے تھے، حضرت مولانا انور صاحب دامت برکاتہم، ابھی ماشاءاللہ حیات ہیں اور اب بخاری شریف جامعہ فاروقیہ میں پڑھا رہے ہیں۔ ہم نے صحیح مسلم حضرت مولانا انور صاحب سے پڑھی ہے۔
درس نظامی کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم، جو کہ آپ شروع میں عصری تعلیم میں اچھے تھے، تو عصری تعلیم کا کوئی سلسلہ رہا؟ جی، پھر میں نے میٹرک کا امتحان دیا عصری تعلیم میں، اور اس کے بعد پھر انٹر کا میں نے امتحان دیا، اور درس نظامی مکمل کرنے سے پہلے انٹر میں مکمل کر چکا تھا سادسہ میں۔ پھر آگے چونکہ سابعہ دورے کا سال تھا تو میں نے کہا یکسوئی سے پڑھنا چاہیے، پھر میں نے موقوف کیا، اور پھر تخصص فی الافتاء کے بعد میں نے بی اے کا داخلہ بھیجا، اور بی اے سال اول کا امتحان میں نے دیا، اور اس میں زیادہ مضامین تو اس میں تھے، خاص طور سے مولویوں کے لیے جو انگلش مشکل مضمون ہوتا ہے وہ بھی پاس ہو گیا تھا۔ میٹرک کا فرسٹ ڈویژن میں نے کی، انٹر بھی بی گریڈ میں تھا، اور بی اے کا نتیجہ بھی میرا بی گریڈ والا تھا۔ لیکن پھر آگے میری مشغولیت ایسی شروع ہوئی درس و تدریس کی، افتاء کی، احسن الفتاویٰ کے کام کی، کہ پھر بی اے سال دوم کا امتحان دینے کی مجھے نوبت نہیں آئی، اور پھر اب ایم فل چل رہا ہے۔ اچھا، یہ پوچھنا تھا کہ اس وقت جب آپ مدرسے کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم حاصل کر رہے تھے، ان دنوں تو مدارس میں بہت سخت پابندی ہوتی تھی نا ساتھ ساتھ عصری تعلیم پڑھنے پہ، تو آپ نے اس کو کیسے اساتذہ کی اجازت سے کیا؟ میں پڑھائی میں اچھا تھا، اور الحمدللہ ہر امتحان میں تقریباً اول آیا میں پورے دورانیے میں، 2-3 امتحانات کو چھوڑ کر، تو اس لیے اساتذہ بعض کو پتہ تھا اور بعض کو پتہ نہیں تھا۔ جن کو پتہ تھا وہ نظر انداز کرتے تھے، اور بعض ایسے بھی تھے جو تھوڑی حوصلہ افزائی بھی کرتے تھے، لیکن عمومی رجحان بہرحال اسکول کی تعلیم کے ناپسند کیے جانے کا تھا۔ دارالفتاء کا آپ نے پیچھے ذکر کیا، تو جامعہ فاروقیہ میں آپ نے پڑھا، آپ بہت اچھے طالب علم تھے، ظاہر ہے آپ نے پورا 8 سال وہاں پہ گزارے، تو وہاں سے پھر یہ دارالفتاء والارشاد کا سفر کیسے شروع ہوا، اور کیا وہاں اساتذہ نے آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کی؟ میں جب جامعہ فاروقیہ سے فارغ ہوا تو حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا اور مجھ سے فرمایا کہ تم یہاں تدریس کرو۔ میں نے تھوڑا عذر پیش کیا کہ حضرت میں تخصص کرنا چاہتا ہوں، اور تخصص سے پہلے میں تدریس نہیں کرنا چاہتا، تو حضرت نے فرمایا کہ اگر لازماً تخصص کرنا ہی ہے تو یہاں بھی تخصص ہوتا ہے، آپ یہاں تخصص کرو صبح سے زور تک، اور زور کے بعد ناظم آباد میں ہماری ایک مسجد ہے، اس کے ساتھ کچھ بلڈنگ بھی بنی ہوئی ہے، حفظ کا ناظرے کا مدرسہ ہے، تو تم وہاں مسجد سنبھالو، درس قرآن دو، حفظ کے مدرسے کی نگرانی کرو۔ تو میں نے عذر کیا کہ حضرت میں تخصص حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کرنا چاہتا ہوں، اور اصل مقصد افتاء کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کرانا بھی ہے، تو اس لیے میں تخصص وہاں کروں گا، اور تخصص سے فارغ ہو کر پھر میں آپ سے مشورہ کر کے ترتیب بناؤں گا۔ تو اس طرح حضرت نے پھر بدل ناخواستہ کہا تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ٹھیک ہے جاؤ۔ پھر انہوں نے مجھے اجازت دی، اور پھر میں تخصص کے لیے دارالفتاء والارشاد آیا۔ کون سے سال میں آپ نے تخصص کے لیے دارالفتاء میں داخلہ لیا، اور پھر اس کے بعد کہیں اور گئے یا یہیں رہے اب تک؟ 1410 میں نے تخصص کے لیے داخلہ لیا، اور اس وقت کا ایک لطیفہ یہ ہے کہ 40-45 علماء کرام آئے تھے داخلے کے لیے، اور حضرت استاد صاحب موجود ہوتے تو شاید وہ تفصیل سے امتحان لیتے ہیں، تو بہت اندر کی صلاحیتیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں یا کسی روب میں دبی ہوئی ہوتی ہیں وہ نکل آتی ہیں، تو داخلہ ہو جاتا تھا 4-5 کا 6 کا۔ لیکن اس سال حضرت استاد صاحب تھے نہیں، اور حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ خود امتحان لے رہے تھے داخلے کا، اور داخلے کی ایک ہی تاریخ ہوتی تھی 15 شوال، اس کے بعد بھی نہیں، اس سے پہلے بھی نہیں، تو حضرت نے سب کو ناکام کیا اور میرے اکیلے کا داخلہ ہوا۔ تخصص پورا ہوا تو پھر میں چلا گیا یہاں سے پنڈی، اور بی اے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بی اے کا میں نے داخلہ بھیجا ہوا تھا۔ اس وقت یہاں کراچی کے حالات بہت خراب تھے، یہ 1410 کی بات ہے، 1990 کی، تو وہ حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے امتحان مؤخر ہوتا گیا، 5-6 مہینے مؤخر ہو گیا۔ پھر میں پنڈی سے میں امتحان دینے کے لیے یہاں آیا، تو حضرت والا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ آپ احسن الفتاویٰ کے کام کے لیے یہاں رک جائیں۔ تو میں نے اس کے لیے 3 عذر پیش کیے۔ ایک عذر تو یہ پیش کیا کہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں تدریس کے لیے کہا تھا، تو میں نے عذر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ تخصص کے بعد اگلی ترتیب میں آپ کے مشورے سے بناؤں گا، تو اب اگر میں یہاں کام کرتا ہوں کراچی میں رہتے ہوئے تو شاید وہ محسوس کریں گے۔ حضرت نے اس کا جواب دیا کہ ان سے ہم خود بات کر لیں گے۔ دوسرا عذر میں نے یہ پیش کیا کہ احسن الفتاویٰ کا کام تو بہت اونچا کام ہے، پھر حضرت والا کا معیار بہت بلند تھا، تو یہ میں اپنے اندر اس کی صلاحیت نہیں
نہیں پاتا۔ اس کا جواب حضرت نے دیا کہ جو کچھ تم لکھو گے وہ میں دیکھوں گا نا، تو اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی تو میں صحیح کر لوں گا، اس میں تمہارے لیے کیا پریشانی ہے۔ اور تیسرا عذر میں نے یہ پیش کیا کہ والد صاحب میرے کراچی رہنے پر راضی نہیں ہیں، تو میں پنڈی اسلام آباد رہنا چاہتا ہوں۔ اپنے علاقے کے بچوں کو بھی آدمی لے آتا ہے، قریب تو لوگ بھیج دیتے ہیں، اتنی دور کراچی بہت کم لوگ بھیجتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ 2-3 سال کا کام ہے، وہ کر کے آپ پھر چلے جانا۔ تو بس اس طرح پھر ہمارا کام شروع ہو گیا دارالفتاء والارشاد میں، اور وہ 2-3 سال پھر لمبے ہو گئے۔ حضرت استاد صاحب سے بھی کچھ پڑھا ہے آپ؟ تخصص کے اسباق تو استاد صاحب ہی پڑھاتے تھے۔ حضرت والا صرف جب ہم داخل ہوئے تو اس وقت جو فتویٰ ہم لکھتے تھے، چاہے وہ مشقی فتوے ہوں یا باہر سے آئے ہوئے استفتاء کا جواب ہو، وہ پہلے حضرت استاد صاحب دیکھتے تھے، اور اس کے بعد حتمی طور پر حضرت والا دیکھ کر منظور کرتے تھے تو فتویٰ جاری ہوتا تھا۔ تو حضرت سے تو صرف اتنا ہی فتوے کے کام کا تعلق تھا، باقی سارے اسباق استاد صاحب ہی پڑھاتے تھے۔ جامعۃ الرشید میں تدریس کا آغاز کب سے کیا اور کون کون سی کتابیں پڑھائیں اب تک؟ تخصص وہ جب حسن الفتاویٰ کا وہ پھر اس سال میں نے کوئی چند مہینے باقی تھے، تو میں نے بڑی مشکل سے چھٹی لی کہ یہ چند مہینے مجھے چھٹی دے دی جائے۔ وہ چند مہینے میں نے کچھ تبلیغ میں، کچھ جہاد میں، کچھ تجوید کی مشق میں، کچھ صرف نحو کی تمرین میں گزارے، اور اگلے سال یعنی 1411 میں آ کر میں نے کام شروع کیا شوال میں، اور ساتھ ساتھ تدریس بھی شروع ہو گئی۔ اس سب سے پہلے بہشتی سمر اور بہشتی زیور اور اس طرح چھوٹی کتابوں سے، اور آہستہ آہستہ پھر بلکہ دوسرے سال ہی یا تیسرے سال ہی مجھے مختصر المعانی مل گئی تھی پڑھانے کے لیے، اور یہ مولانا عامر صاحب، مولانا سلیمان صاحب، یہ مولانا مشتاق صاحب، یہ حضرات اس وقت مختصر پڑھ رہے تھے۔ اب تک یعنی کتنے سال ہو گئے آپ کو جامعۃ الرشید میں تدریس کرتے ہوئے؟ یعنی 1412 سے آپ یوں سمجھیں کہ میں نے حسن الفتاویٰ کا کام اور تدریس کا سلسلہ شروع کیا، اور اب 1447 شروع ہو گیا ہے، تو آپ 12 سال کم کر لیجئے، تو میرے خیال میں یہ کوئی 32 سال ہو، 35 سال۔ یہاں جامعۃ الرشید میں جو فتوے کی ذمہ داری آپ کو رئیس دارالفتاء بنایا گیا، یعنی کب سے یہ والی ذمہ داری آپ کے پاس ہے؟ یہ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی ہی میں مجھے دے دی گئی تھی۔ حضرت نے مجھے ذمہ دار بنایا تھا۔ اس وقت ہمارے بڑے اساتذہ میں مولانا قاسم صاحب، حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب، مولانا سعید اللہ صاحب، اور یہ حضرات تھے۔ مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی آ گئے تھے، پہلے وہ پنجاب میں تھے، پھر ہمارے یہاں آ گئے تھے۔ تو یہ سارے حضرات افتاء کا کام کرنے والے تھے، اور بھی ساتھی تھے جو تخصص کے طلباء ہوتے تھے، وہ بھی فتوے کا کام کرتے تھے۔ تو حضرت والا نے اپنی زندگی میں ہی اس مسند پر مجھے بٹھایا تھا، افتاء کے کام کی ذمہ داری میری تھی۔ حضرت استاد صاحب کے مشاغل اور بہت شروع ہو گئے، تحریکوں میں اور دوسرے کاموں میں، تو دارالفتاء کا کام میرے حوالے۔ بخاری شریف پڑھاتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ بخاری شریف میں نے 1427 میں شروع کیے، تو اب 20 سال ہو گئے۔ کتنے شاگردوں نے آپ سے فتویٰ پڑھا اور کتنے شاگردوں نے آپ سے بخاری پڑھی؟ کوئی ایک رف آئیڈیا انداز ہے پوچھ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں اس سال 170 طلباء ہیں، تو کبھی 150 ہوتے ہیں، کبھی 140 ہوتے ہیں، کبھی یعنی اس سے پچھلے سالوں میں، اب آگے تو اس سے بڑی ہوئی تعداد ہی ہوگی۔ تو آپ 1427 سے اگر 100 طلباء ہی لگائیں تو میرے خیال میں دورہ حدیث میں بخاری پڑھنے والے یہ تقریباً 2000 ہو جاتے ہیں، اور فتوے کا کام تو اس سے بھی پہلے سے شروع کیا ہوا تھا نا۔ اور میرے خیال میں اس وقت تو تدریس جو اسباق کی تھی وہ تو حضرت استاد صاحب بھی فرماتے تھے، لیکن جو فتوے کا فتویٰ جاری ہوتا ہے جو، تو اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ پہلے کچھ مصححین چیک کرتے ہیں، پھر جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ چیک کر کے پاس کرتا ہے تو فتویٰ جاری ہوتا ہے، جو پہلے نظام تھا۔ اب تو ہم نے تھوڑی سی اس میں تخفیف کی کہ ہر فتویٰ ذمہ دار کے لیے دیکھنا مشکل ہوتا ہے، تو مصححین جو سینئر مفتیان کرام ہیں ان میں سے 2 دیکھ لیں تو فتویٰ جاری ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی ان میں اختلاف ہو جاتا ہے یا کبھی کوئی مشکل مسئلہ آتا ہے وہ قابل غور، تو اس کے لیے پھر اجتماعی مجلس ہوتی ہے اور فتویٰ جاری ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھیں کہ اس کو تقریباً کوئی 28-30 سال ہو گئے فتوے کے کام میں، یعنی ویسے تو 35 سال ہو گئے، لیکن یہ کہ فتوے کی ذمہ داری جو مجھے دی گئی اس کو تقریباً 28-30 سال ہوں گے۔ تو اس وقت سے کتنے لوگوں نے فتوے کا کام سیکھا، کتنے لوگوں نے پڑھا۔ آسن الفتاویٰ کے بارے میں ایک بات ہی کہی جاتی ہے کہ آسن الفتاویٰ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کم ہے، مفتی محمد صاحب نے لکھا ہے۔ یہ حضرت ہی کی تصنیف ہے، ہم تو معاون اور خادم کے طور پر تھے۔ 5 جلدیں چھپ چکی تھیں جب میں نے کام شروع کیا،
تو 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं یہ جلدیں چھپ چکی ہیں. 11ویں زیر تکمیل ہے, اس میں ہمیں تاخیر ہو گئی بہت زیادہ, تو اب انشاءاللہ اس سال وہ بھی چھپنے کے لیے چلی جائے گی. تو یہ سارا کام میں نے کیا ہے, اور میں نے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت والا کے جو فتاویٰ پہلے سے حضرت کے دیکھے ہوئے جاری ہوتے ہیں رجسٹروں میں, تو اس وقت حضرت والا کا طریقہ کار یہ تھا کہ دلائل نہیں دیے جاتے تھے, بس اردو میں عوام کو جواب دیا جاتا تھا, ان کے مطلب کی بات ان کو بتا دی جاتی تھی. تو وہ فہرست دیکھ کر عام سوالات کا انتخاب کرنا, پھر وہ جو سوال کی عبارت ہے, سوال لکھنے والے تو طرح طرح کے دور دراز دیہاتوں کے ہوتے ہیں, لمبی لمبی کہانیاں لکھتے ہیں, عبارت بھی صحیح نہیں ہوتی, زبان بھی ٹھیک نہیں ہوتی, تو اس سوال کی تلخیص کرنا, عام پوائنٹ سارے اس میں آ جائیں اور اس کی زبان بھی درست ہو جائے. اس کے بعد پھر جو جواب ہے, تو جواب اگر مناسب تعبیر کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے, اس کو نقل کر دیا, لیکن بعض اوقات اس میں بھی تعبیر وہ بہت درست کرنا پڑتا ہے, وہ درست کیا, پھر اس کے ساتھ دلائل لگائے. تو یہ سارا کام میں نے کیا. پھر حضرت والا نے ایک ایک سطر کو دیکھا, اور جہاں کہیں حضرت کو تصحیح کی ضرورت محسوس ہوئی, حضرت نے تصحیح کی, اور دوبارہ پھر ہم نے اس کو فائنل کیا. جامعۃ الرشید میں آج آپ 35 سال سے بھی زیادہ عرصہ آپ کو ہو گیا ہے. یہ فیصلہ آج اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس پہ کوئی افسوس تو نہیں ہوتا؟ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے, اس لیے کہ جب میں فارغ ہوا تھا تو میرے خاندان کا پریشر تھا کہ تم یہاں آ جاؤ. آزاد کشمیر میں جو فوجداری مقدمات ہیں اس میں جج کے ساتھ قاضی بھی بیٹھتا ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری استعداد بہت اچھی ہے, امتحان پاس کرنا تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. سفارش کی ضرورت پڑی تو وہ بھی ہمارے پاس اس کی کمی نہیں ہے. یہاں آپ کو ایک ملازم ملے گا, گاڑی ملے گی, رہائش ملے گی, اتنی بھاری تنخواہ ہوگی. اس وقت مطلب 60,000 70,000 بہت بڑی تنخواہ ہوتی تھی. تو آپ ادھر یہ میں نے کہا ملازمت نہیں کرنی, مجھے خالص دین کی خدمت کرنی ہے. اگرچہ وہ بھی اگر صحیح معنوں میں آدمی کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے تو وہ بھی دین کی خدمت ہی ہے, لیکن بہرحال میں نے ملازمت سے انکار کیا, اور میں نے کہا مجھے بزرگوں کے پاس رہ کر تو مجھے دین کا کام کرنا ہے. اور یہاں جس انداز سے حضرت والا کا اخلاص تھا, حضرت والا کا درد دل تھا, امت کی فکر تھی, اور جس طرح گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے شاگردوں کی تربیت کا جو نظام تھا, تو مجھے بہت اس سے اطمینان تھا اور شرح صدر تھا. اور میں آج 35 سال کے بعد سوچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت اچھا فیصلہ کیا. آگے چل کر پھر اسی 2 کمرے کے ادارے سے اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے کام لیے, ضرب مومن کا اجرا, پھر روزہ اسلام کا اجرا, خواتین کا اسلام, بچوں کا اسلام. تو اس سارے کام کے میں کچھ نہ کچھ حصہ ہمارا بہرحال ڈلتا رہا. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عظیم الشان ادارے میں قبول فرمایا, اور کچھ ٹوٹی پھوٹی خدمت مجھ سے اللہ نے لی. آخر میں اپنے طلباء کو ادارے کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں, میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اخلاص کے ساتھ جس کام میں بھی لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہے. بعض اوقات آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی بڑی کتابیں پڑھانے کے لیے ملیں گی تو میں تدریس کروں گا, بڑی عالیشان مسجد ملے گی تو میں خطیب بنوں گا, امام بنوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو فارغ ہونے کے بعد نورانی قاعدہ پڑھانے کا بھی موقع مل جائے, اور وہ کسی جھونپڑی میں بیٹھ کر, کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر نورانی قاعدہ بھی پڑھانا شروع کر دے, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی خدمت اسی طرح مقبول ہے جس طرح بخاری پڑھانے والے کی تدریس مقبول ہے. اخلاص نہ ہو تو بخاری پڑھانے والا بھی تباہ و برباد ہے, اور اگر اخلاص ہو تو نورانی قاعدہ پڑھنے والا بھی کامیاب ہے, اور اللہ کے ہاں اس کے بہت بڑا مرتبہ ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق ہے. تو اپنے اندر اخلاص پیدا کریں, اپنے ادارے سے والہانہ وابستگی آپ کی ہونی چاہیے. اکیلا آدمی کچھ نہیں کر سکتا. جب تک جماعت نہ ہو, جب تک ٹیم ورک نہ ہو, جب تک ادارے نہ ہوں, جب تک منظم نظم و ضبط سلسلہ نہ ہو, اس وقت تک آدمی اکیلا بہت ساری چیزیں سوچتا ہے, بہت سارے خیالات اس کو آتے ہیں, لیکن ان کو عملی جامہ پہنانا اتنا آسان نہیں ہوتا. ادارے کی برکت ہوتی ہے, ٹیم ورک کی برکت ہوتی ہے, اجتماعیت کی برکت ہوتی ہے کہ آدمی کی صلاحیتیں ایک بہت بڑے کام میں لگ رہی ہوتی ہیں, اور وہ ایک چھوٹے سے پرزے کے طور پر بھی ہو تو اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے. جیسے گاڑی میں چھوٹا سا پرزہ بھی نہ ہو تو گاڑی نہیں سٹارٹ ہوتی, حالانکہ ہو سکتا ہے اس کی 20-25 روپے 50 روپے 100 روپے قیمت ہو, لیکن اس کی اہمیت ہوتی ہے. تو ایسے آپ کسی ادارے سے وابستہ ہوں تو چاہے کسی چھوٹے کام میں لگے ہوئے ہوں, آپ سمجھنا چاہیے کہ ہم اس اجتماعی نظم کا حصہ ہیں, اور ہمارا اس میں ایک اس کی کنٹریبیوشن ہے, اور ہمارا حصہ ڈل رہا ہے. بہت بہت شکریہ استاد جی, جزاک اللہ وقت دینے کے لیے. اور یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے تو ہماری بڑی دلی خواہش ہے کہ ہمارے پاس آؤٹ, ہمارے فضلاء کرام جنہوں نے آپ سے سالہ سال سے پڑھا ہے, تو ان کو بھی شہری تعارف آپ نے کبھی نہیں بتایا ہوگا, تو اس توسط سے انشاءاللہ تو
اس کے لیے بھی دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے۔ بہت شکریہ، اللہ کامیاب فرمائے اور اللہ اس سلسلے کو مقبول بنائے اور اس کا نفع اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں نصیب فرمائے۔